ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسی طرح سے اس کلمے کے لیے ایک اور اہم چیز جو بہت ضروری ہے وہ طاعت و فرمانبرداری ہے. یہ کلمہ جس معنی کو بتا رہا ہے، جس چیز کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، ان چیزوں پر عملی طور پر ثابت کرنا، اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہے، عبادتوں میں سے کچھ عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ کی چند شروط ہیں، چند آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی، ان کے ایک مشہور شاگرد وہب ابن منبہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، الیس قول لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ؟ کیا لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہنا کیا یہ جنت کے لیے کنجی نہیں ہے؟ تو وہب ابن منبہ نے فرمایا کہ یقینا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ضرور ہے، لیکن کوئی بھی کنجی دنیا کے اندر دندانے سے خالی نہیں ہے. ہر چابی کے اندر کچھ دانت ہوتے ہیں، اس کے دندانے ہوتے ہیں. اگر مجرد چابی ہو، صرف چابی ہو، اس کے دانے نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس سے تالا نہیں کھولا جا سکتا ہے. اسی طرح سے لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی تو ہے، چابی تو ہے، لیکن اس کے لیے دندانے ہونا، چابی کا دانت ہونا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کا کلمہ یقیناً یہ جنت کی کنجی ہے، یہ چابی ہے، لیکن یہ سارے ارکان اسلام، یہ ارکان ایمان، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور دوسری جو عبادتیں اور اعمال ہیں، یہ اسی چابی کے دندانے ہیں، دانت ہیں. اگر ان کو ادا نہیں کیا جائے گا تو کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جا سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ادا کریں، دل سے اس کی تصدیق کریں اور عملی طور پر اس کو کر کے دکھائیں، تبھی ہمارے لیے نجات ممکن ہے، ورنہ ہمارے لیے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھیں، اس کا علم بھی حاصل کریں، اس کو دل سے تسلیم کریں. یہ کلمہ جو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اس کے تقاضے کو بھی پورا کریں، تبھی ہم لا الہ الا اللہ کی صحیح کہنے والے ہو سکتے ہیں.